بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو اللہ پر ایمان لائے اور کہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم جائے، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، نہ کوئی غم نہ کوئی خوف، تو خوشیاں مناؤ جنت کی جس کا وعدہ تم سے کیا گیا تھا۔ جب انسان کہہ دیتا ہے کہ میرا اللہ ایک ہے، ہائے ہائے، بڑی طاقت ہے اس لفظ میں، بڑی طاقت ہے۔ یقین جانو کہ جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ میرا اللہ ہے اور میرا اللہ ایک ہے، یہاں جو ہم اپنائیت دکھاتے ہیں، یہاں ہم کہتے ہیں کہ بس کوئی دوسرا نہیں، اللہ ہے، اللہ ہے ہمارا، نہ پھر ہمیں کسی چیز کا ڈر، نہ کوئی خوف، نہ کوئی خطرہ، کچھ بھی نہیں۔ پھر جو ہوتا ہے یا جو ہو رہا ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ حکم کرتے ہیں تو بس پھر ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں اس بات پر خوف نہیں کرتا کہ میری امت کمزور ہو جائے گی، نہ اس بات کا ڈر نہیں کہ پیسے ختم ہو جائیں گے، نہ یہ خوف ہے کہ وہ بھوکی مرے گی، بلکہ یہ خوف ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خوف ہے کہ ان کا یقین کمزور ہو جائے گا۔ یاد رکھیں یہ میری بات۔ اگر آپ کا گھر میں اعتبار نہ ہو کسی بھی چیز پر تو آپ کا گھر نہیں چلتا۔ اگر اللہ اور اس کے رسول پر یقین کامل نہ ہو تو انسان مسجد میں نہیں جا سکتا، پھر اس کا دین نہیں چل سکتا، نہ ہی وہ خدا کے راہ میں خرچ کر سکتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا، بڑی خوبصورت بات ہے، یہاں آپ کا یقین جو ہے وہ اور پختہ ہو جائے گا، بڑی پیاری بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یوں نہ مانگا کرو کہ اے مالک تو چاہے تو دے دے، تو چاہے تو نہ دے، نہ ایسے نہ مانگا کرو اے مالک تو ہی دے گا، کون ہے تیرے سوا جو دے گا، میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، تو نے ہی عطا کرنا ہے، تیرے آگے ہی جھولی پھیلائی ہے، کوئی دوسرا در نہیں ہے جس کے آگے میں جھولی پھیلاؤں، تیرا ہی در ہے، تو ہی مالک ہے زمین و آسمان کا، ہر چیز کا، تمام تعریف مہلت تیرے ہی لیے ہیں، تو ہی عطا کرے گا، یہ جھولی میں نے تیرے آگے پھیلائی ہے، اس جھولی میں جو کچھ عطا کرنا ہے تو نے کرنا ہے۔ یقین کامل ہوگا تو جتنا آپ کا یقین کامل ہوگا، جتنا آپ اپنے رب سے جس یقین سے مانگو گے اتنا ہی رب آپ کی جھولیاں بھر دے گا۔ اب آپ یہ نہ دیکھا کرے کہ وہ کیسے دے گا، یہ نہ دیکھا کرے، خود وسیلے نہ تلاش کیا کریں گے، ہائے یہ وسیلہ تو نہیں ہے تو رب کیسے کرے گا۔ رب کسی وسیلے کا محتاج نہیں ہے، رب وسیلے کے بغیر بھی دے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر آدمی جو ہے ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، ہر انسان، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیتا ہے۔ اگر پیدا کرنا چاہے، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیتا ہے، تو وہ کسی وسیلے کا محتاج نہیں ہے، اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ لیکن یہاں جو بات ہے وہ آپ کے یقین کی ہے کہ آپ کا یقین کتنا کامل ہے۔ اب جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پرورش پاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ جب فرعون کے محل میں کھڑے ہوتے ہیں، چاروں طرف دشمن ہی دشمن ہے، جادوگر آگے، انہوں نے سانپ چھوڑ دیے، حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں عصا یعنی کہ ڈنڈا تھا۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ کیا کروں، اللہ نے کہا اپنا عصا یعنی کہ ڈنڈا نکالو، یا اللہ اتنے سانپ ہے، بچنے کا ڈنڈا ہے اب ہمارے ہاتھ میں، آپ اور ہم ہوتے تو اس ڈنڈے سے سانپوں کو مارتے، لیکن نہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ پھینک دو، ڈنڈا پھینک دیا جاتا ہے۔ سانپ کو دیکھ کر ہم لوگ ڈنڈا اس کو اپنی جان بچانے کے لیے استعمال کریں گے نا، لیکن یہ انبیاء علیہ السلام کا انداز دیکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے موسیٰ اپنا ڈنڈا ڈال دے، اپنا عصا ڈال دے، پہلے نہیں فرمایا کہ سانپ بن جائے گا، فرمایا اس کو ڈال دے، اور آپ جو ہیں ایسے ہی اپنا جو ڈنڈا ہے وہ ڈال دیتے ہیں۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنا دفاع کی بات کرتا ہے کہ اگر میں ڈنڈا ڈال دوں گا تو بچوں گا کیسے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈال دیا اور کہا میرے رب کا حکم ہے
تو میرے لیے بہتر ہی ہوگا۔ اور ہم کیا کہتے ہیں، نہیں نہیں نہیں، ہمیں کوئی احساس ہمیں کوئی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا، کوئی وسیلہ نظر نہیں آ، یہ کام کیسے ہوگا، یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ ہر کام ہو سکتا ہے اگر آپ اپنے رب پر کامل یقین رکھیں، تو پھر کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ اب میں بھی عورت ہوں، ٹھیک ہے، اور بھی عورتیں، لیکن عورتوں کا جو یقین ہوتا ہے نا وہ مردوں کی نسبت تھوڑا کمزور ہوتا ہے۔ عورت جو ہوتی ہے وہ نازک ہوتی ہے، لیکن یہاں موسیٰ پیدا ہوئے، اللہ نے ان کے موسیٰ کی ماں کے دل میں بات ڈال دی۔ ماں کے دل میں کیا بات ڈالی؟ صندوق میں ڈال دو۔ انہوں نے نہ کچھ کہا، سوچا نہ کچھ، ڈال دیا۔ اب ہماری عقل ہوتی اور ہم کہتے ہیں کہ ہائے کیسے ڈالتے، میں یہاں اپنی اس لیے مثال دے رہی کہ ہم اپنے یقین کو کیسے پختہ کریں۔ اور ہم کہیں گے کہ صندوق میں تو آکسیجن ہی نہیں جائے گی۔ آکسیجن دریا میں جو ہم بچے ڈالتے ہیں، یا دریا میں جو بچے ہوتے ہیں ہم ان کو بچاتے ہیں نا، ڈالتے تو نہیں ہیں، لیکن یہاں موسیٰ کی ماں نے اپنے بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا۔ دل میں بات تھی موسیٰ کی ماں، یہ اماں کا یقین کمزور نہیں تھا، موسیٰ کی ماں کا یقین کمزور نہیں تھا۔ موسیٰ کی ماں کہتی ہے میں سمندر میں ڈال کے اپنا بیٹا صندوق میں، یعنی کہ صندوق میں بند کر کے میں نے رب کے حوالے کر دیا، میں نے مالک پر بھروسہ کیا۔ پھر میرے مالک کا کام دیکھو، میرے رب نے دریا میں جب میں نے اس کو ڈالا، اللہ نے فرعون کے گھر میں میرے بیٹے کی پرورش کی۔ سبحان اللہ، یہ یقین تھا۔ جب تک آپ کا یقین نہیں ہوگا تب تک کوئی کام نہیں ہوگا۔ اب ذرا پیچھے چلتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم آئی، قرآن پڑھیے، قرآن میں آپ کو سارے واقعات ملیں گے، تو قرآن پڑھیے، لازمی پڑھیے جناب۔ اس کی حضرت موسیٰ کی قوم آتی ہے، جناب پانی چاہیے، موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، تو اللہ نے فرمایا اپنا ڈنڈا پتھروں پر مارو۔ اب عقل والا آدمی ہوتا تو کہتا کہ ہائے یہ کیسے ہوگا، ہماری عقل والا نا، ہم جیسی عقل والوں کا بندہ جیسے ہوتا، ہم کہتے کہ یہ تو پتھر ہیں، یہ پانی کیسے دیں گے، کیونکہ ہمارا یقین ہی نہیں تھا، ہم نے اپنے رب پہ یقین ہی نہیں کرنا تھا، ہم نے تو پتھروں پہ یقین کرنا تھا کہ یہ پتھر، یہ ہماری عقلوں کی بات کر رہی ہوں میں، کہ ہماری جیسے عقلوں والا بندہ ہوتا تو وہ یہ کہتا کہ یہ تو پتھر ہیں، یہ کیسے دیں گے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ایک منٹ نہ لگایا، دے مارا ڈنڈا۔ جناب اللہ فرماتے ہیں موسیٰ نے ایک اثاثہ مارا، میں نے چشمے جاری کر دیے۔ سبحان اللہ۔ اور ہم کیا کہتے ہیں، اور ہم سے اللہ کیا فرماتا ہے، تو نماز پڑھ تیری روزی دوں گا، اور ہم کیا کہتے ہیں، اچھا اگلی نماز پڑھ لیتے ہیں، سوچتے ہیں ابھی یہ کام کر لیتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں، پھر یہ ہوتا ہے، ہم یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، ہم نماز کو ہی ڈیلے کر دیتے ہیں، جبکہ نماز جو ہے وہ آپ کی کامیابی ہے، نماز جو ہے وہ آپ کی کامیابی ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ تم مسجد میں آیا کر، میں تیرا ہو جاؤں گا، تو نماز پہ آ، میں تیرا ہو جاؤں گا۔ اور ہم سوچتے ہیں، کر لیتے ہیں، کیا ابھی اتنی جلدی ہے، زندگی بڑی ہے، بڑھاپے میں نمازیں پڑھ لیں گے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ زمین و آسمان کے گناہ بھی معاف کرنے والے۔ ساری زندگی آپ لوگ سٹرگل کرتے نکل جاتی ہے آپ لوگوں کی زندگی، یہ سوچ کر کے بڑھاپے میں کر لیں گے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن جوانی میں اپنے اللہ کے ہو کر تو دیکھو، جوانی نہ آسان ہوگی تو کہنا، آپ کی کام خود بخود نہ ہونے لگ گئے تو کہنا، اللہ ہو جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تمہارا ہو جائے گا۔ چھوڑ دو ساری چیزیں، لوگوں سے حسد کرنا، لوگوں کے پیچھے بھاگنا، لوگوں سے امیدیں رکھنا۔ جیسے آپ لوگ رات کو یقین کر کے سوتے ہو نا کہ ہم نے صبح اٹھنا ہے، ہم صبح اٹھیں گے، یا کہیں جانے کا کہتے ہو نا کہ ہم نے اس جگہ جانا ہے، اور یقین ہوتا ہے تو آپ چلے جاتے ہو۔ اسی طرح اپنے رب پر یقین رکھو کہ یہ کام ہونا ہے تو یہ کام ہونا ہے۔ آپ نے کہہ دیا، آپ نے اپنا کام اللہ کے سپرد کر دیا تو پھر وہ کام ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تم میرے محبوب کی غلامی کر، میں تجھے اپنا محبوب بنا لوں گا۔ حضور کی سنتوں پر چلا کرو، حضور کی محفلیں سجایا کرو، حضور کا ذکر کیا کرو، رب آپ کا آسمانوں پر ذکر کرے گا۔ اللہ کا ذکر زمین پر کرو، رب آپ کو آسمانوں پر ذکر کرے گا۔ اللہ کا ذکر کرو، اللہ پر یقین کرو۔ جب تک یقین کامل نہیں ہوگا آپ کا، جب تک یقین نہیں کرو گے تب تک کوئی کام نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے جیسا تم میرے سے گمان کرتے ہو میں تمہیں ویسا ہی عطا کروں گا۔ اب آپ لوگوں پہ ہے کہ اب آپ لوگ اللہ پر
कितना यकीन करते हो या अल्लाह को कैसे पुकारते हो, अपने बस हो जाओ, अल्लाह के हो जाओ। छोड़ दो ये दुनिया, छोड़ दो ये पैसे के पीछे भागना, छोड़ दो लोगों से जलना, लोगों से बुग़्ज़ रखना, बख़ील बनना। अल्लाह की राह में खर्च किया करो। यकीन मानो जो अल्लाह की राह में खर्च करता है, अल्लाह, अभी मैं कहती हूँ, मेरा ये आज़माई हुई बात है कि अभी 1 घंटा नहीं गुज़रता कि मेरे पास कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आने लग जाता है, पैसे आने लग जाते, सिर्फ 1 घंटा नहीं गुजरता। तो ये यकीन होता है। अल्लाह कहते हैं मेरे से कारोबार कर लो, अगर तुम लोगों के कारोबार नहीं चल रहे तो मुझसे कारोबार कर लो। तो हम अल्लाह की राह में जितना देंगे, जितना अल्लाह की राह में सदका करेंगे, जितना गरीबों की मदद करेंगे, अल्लाह हमें उतना देगा, अल्लाह हमारे खजाने भर देगा। अगर हम अल्लाह के खजाने में से अल्लाह ही की राह में देंगे तो अल्लाह हमें फिर और अता करेगा। तो हो जाओ अल्लाह के यकीन कामिल करो, यकीन रखो वो रब तुम्हारा है। अल्लाह फरमाता है कि जो मुझ पर यकीन करता है मैं उसका दोस्त बन जाता हूँ, और फिर उसका काम मैं अपने ज़िम्मे ले लेता हूँ, और फिर उसका काम मैं खुद करता हूँ, और ऐसे ऐसे रास्ते खोलता हूँ जिसका उसको गुमान भी नहीं होता, वो सोच भी नहीं सकता, वहाँ से उसके रास्ते खुलते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी जितनी भी आज तक आपने गलतियां की हैं, गुनाह किए हैं, आप रोज़ अल्लाह से माफ़ी मांग के सोया करो, रोज़ इस्तग़फ़ार पढ़ा करो, अपने अल्लाह के हो जाओ। मैं बार बार कह रही हूँ, अल्लाह के हो जाओ। छोड़ दो ये दुनिया, छोड़ दो ये दुनिया, कुछ नहीं पड़ा इस दुनिया में। अपनी ज़िंदगी आसान करो, अपने राब्ते कम करो लोगों से, लोगों के पीछे भागना छोड़ दो, अल्लाह के हो जाओ। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हो सके किसी और की भी ज़िंदगी बदल जाए। तो अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।